کہ بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی. نبی کی آمد سے پہلے بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی. فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی. ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر وہ جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں. اگر بچی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے. غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی. نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی. مشیت کے مگر دریائے رحمت جوش میں آیا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا. تو میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر اگر انسانیت پیدا ہوئی، اس دنیا کے اندر اگر عورتوں کو عزت ملی، اس دنیا کے اندر اگر بچیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا، اس دنیا کے اندر اگر مظلوموں کے ساتھ انصاف کیا گیا، اس دنیا کے اندر مزدوروں کو ان کا حق دلایا گیا، اس دنیا کے اندر جتنی مخلوق ہے ان پر رحم کسی نے کیا، یہ تمام کی تمام چیزیں اس وقت سے شروع ہوئی جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے. اس سے پہلے تو انسانیت مر چکی تھی. میرے بھائیو، بزرگ دوستو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر خود سے تشریف نہیں لائے. حضرت آدم خود اس دنیا کے اندر آئے، کسی نے مانگا نہیں. حضرت نوح خود اس دنیا کے اندر آئے، کسی نے دعا نہیں کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اس دنیا کے اندر آئے، کسی نے اللہ سے مرادیں نہیں مانگی. لیکن میرے بھائیو، ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات اقدس ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں نبیوں نے دعا کر کے اللہ رب العزت سے نبی علیہ السلام کو مانگا. تو نبی مرید ابراہیم ہے، مراد ابراہیم ہے، مراد ابراہیم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر ذکر کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو اونچی کر رہے تھے، یعنی خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے، نئے سرے سے تعمیر کر رہے تھے، اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام 5 بہت ہی سخت امتحان دیے تھے. 5 بہت ہی سخت امتحان سے گزرنا پڑا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. ان کی تفصیل آپ حضرات سن چکے ہیں. پہلا امتحان گھر چھوڑنا پڑا تھا، دوسرا امتحان نار نمرود میں انہیں جانا پڑا تھا، اور اس کے بعد نمرود کے دربار میں جا کر کے نمرود کے سامنے خدا کے ایک ہونے کا اعلان کرنا تھا. میرے بھائیوں، اس کے بعد بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تھی، اسے اللہ کی راہ میں ذبح کرنا تھا. اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تھی، حکم ہوا کہ ابراہیم چھوڑ کر کے اپنی بیوی بچے کو چلے جاؤ ایک بے آب و گیاہ وادی کے اندر جہاں نہ کوئی پانی کا انتظام. یہ اتنے سخت جب امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، جب اتنے سخت مرحلے سے گزر گئے، تب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. اے اللہ، آپ نے اتنے سخت امتحانات ہم سے لیے، ہم اس امتحان میں کامیاب ہوئے. آپ کا رحم ہے، آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ہمیں کامیاب کیا. لیکن میرے مولا، اب میں دعا کرنے والا ہوں، آپ سے مانگنے والا ہوں. بہت ہی قیمتی چیز ہے، بہت ہی قیمتی تحفہ ہے. کیا ہے؟ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. اے پروردگار عالم، آپ اپنے محبوب رسول کو اس امت کے درمیان میں بھیج دیجیے. یہ دعا کس نے کی تھی؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس وقت دعا مانگی. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو دعا قبول فرمائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے.